جی السلام علیکم۔ آج ہم جہاں آئے ہیں یہ گلگت بلتستان کا سفر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ نعیم ایڈوکیٹ۔ یہ بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو پرکھنا جانتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سفر کریں۔ تو سفر کرنے کے بعد ہمیں شیخ صاحب کی شخصیت تو وہ ایسے چار چاند نظر آئے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی ہم ان کے بارے میں لفظ بولیں وہ کم ہے۔ شیخ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹور میں، اس سفر میں، تو ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سنا، جو ہم آپ کو آگے سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ لیکن جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یا آپ سے جو شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس سفر کے حوالے سے ہے کہ شیخ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے کہ آپ کو یہ سفر کیسا لگا۔ سب سے پہلے میں بٹ صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ اتنی خوبصورت پرسنالٹی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو آپ نے اتنا سفر لمبا جو ہے ہمارے ساتھ بڑے ہی خوش اخلاقی سے ہنسی مذاق کے ساتھ اور مزاق کرتے ہوئے گزارا ہے۔ جی تھینک تو یو۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم برابر کیسے ہو سکتے جی بہت شکریہ۔ تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ہمارے PCBL کی بلبل ہے۔ کیا بات۔ تو ان کا سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ یہ رونق لگاتے ہیں، جہاں کھڑے ہوتے ہیں اپنا ویلاگ بھی بناتے ہیں، جی ہم ساتھیوں کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ باقی رہی سفر کی بات، تو سفر وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بٹ صاحب کی نظر ایک شعر کرتا ہوں جی کہ لاکھ بہتر ہے ملاقاتیں مسیحا و خضر سے، وہ ایک لمحہ جو یاروں کے درمیان گزرے۔ واہ کیا بات۔ آپ لوگوں کے ساتھ ریان ہیں، ہمایوں ہیں، حسین ہیں، بٹ صاحب ہیں، رانا نعیم ہیں، جی سپرا صاحب ہیں۔ جی تو ایسی خوبصورت ہستیوں کے ساتھ جو ہے نا ہنستے کھیلتے ہم نے یہاں تک گزارا کیا ہے۔ جی جی تو ذرا بھی کوئی ایسا بیگانے پن کا یا پردیس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ تو سیر و تفریح جو ہم یہاں دیکھنے چیزیں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا حسن دیکھنے آتے ہیں، گرینری دیکھنے آتے ہیں، پہاڑ دیکھنے آتے ہیں۔ جی تو جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا حسن اور اس کا مزہ تو بالا ہو جائے۔ بہت ہے شیخ صاحب۔ ایک سب سے اہم بات آپ سے پوچھوں گا، یہ سفر جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے۔ گلگت بلتستان بہت بڑا ہے، جہاں جو ہم سفر کر کے آئے ہیں پیچھے والا علاقہ خوبصورت تھا کہ یہ علاقہ خوبصورت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری زمین، حتیٰ کہ وہ پنجاب ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی خوبصورت ہے۔ آپ یہ کسی جگہ کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ جی لیکن اس وقت ہم بیال کیمپ میں ہیں اور پیچھے ہم فیری میڈوز ہم نے دیکھا ہے۔ جی رات کو ہمیں ننگا پربت کا کلیئر نظارہ ملا ہے، وہ کم لوگوں کو ملتا ہے۔ جی تو وہ اس کا سایہ ہم نے وہ چھوٹے سے وہ ادھر ایک تالاب ہے اس کے اندر دیکھا ہے، ہم نے ایک بڑی زبردست فوٹوگرافی کی ہے۔ بہت سارے دوست آتے ہیں، ان کو نانگا پربت کا نظارہ ہی نہیں ملتا۔ تو شیخ صاحب آپ جو ہمیں سن رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا پیغام دیں کہ جو یہ ان پہاڑوں میں آئیں تو وہ کیسے آئیں، اور ان کے لیے کوئی ایسا جو ہے نا آپ کوئی ٹپ دے دیں کہ وہ اگر ان کے سامنے مشکلات آئیں تو جو ہم نے مشکلات فیس کی ہیں تو وہ اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہاڑوں میں اللہ نے اتنی کشش رکھتی ہے کہ یہ اپنی طرف خود ہی کھینچ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو صاحب ہمت لوگ ہیں، جو ختنہ دماغی طور پر نہیں تھکتے، ٹھیک ہے، وہ لوگ آئیں۔ اور اگر کوئی بندہ پھر بھی سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے تو میں اسے مشورہ دوں گا کہ جہاں وہ جیپیں بیس کیمپ پہ چھوڑتی ہیں فیری میڈو سے، اس سے آگے وہ گھوڑا۔ شیخ صاحب آپ نے صرف اس بات کا یہ بتانا ہے کہ میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، پاکستان کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، لیکن کچھ ایشو کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی یہ جو شہری ہیں ان کے بارے میں بڑی غلط تاثر دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان دنیا میں ایک جنت نظیر ٹکڑا ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے یہ پاکستان دشمن ملک جو ہیں وہ یہ پاکستان کا حسن دنیا دیکھ نہ پائے اور یہاں سیر و سیاحت نہ ہو اور یہاں کا نام جو ہے نا وہ بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو بھی پاکستان میں ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پاکستان کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ آپ صاحب آپ دیکھیں
ہم نے یہاں پر اتنے پنجاب سے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے, دوسرے دیگر پاکستانی اضلاع سے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے جتنے ہم نے یہاں پر فارنرز دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو حسن ہے وہ دنیا کو نہیں کھینچتا؟ الحمدللہ پاکستان جنت ہے, پاکستان ہمارے ہیں. اور یہ بات سب سے اہم ہے کہ پاکستان جہاں ہم آئے ہیں, گلگت بلتستان کا یہ ایریا ہے, یہاں بہت زیادہ فارن آئے ہیں یا ٹورزم کے لیے, سیاحت کے لیے. تو پاکستان ایک محفوظ ملک ہے اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اور پاکستان کا خوبصورت علاقے ہیں, جنت نظیر وادیاں ہیں, جیسا کہ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گلیشیئر, یہ پہاڑوں کا سلسلہ, یہ اس حسن میں ان وادیوں کا اضافہ کرتا ہے. Let me give the message to the whole world. I am Pakistan and I am sitting right now in Val Camp Free Meadows, and this is a paradise. This is a heaven on earth. Please come to Pakistan. This is a highly peaceful and safe. And let me tell you, the track of Free Meadows is such a safe track. You can travel anytime, 24/7. That is such a safe track, and it is wonderful for me that I first time heard that there is a traffic there. People are coming, they are hiking 24/7. Please never hesitate to come in Pakistan. They are peaceful and loving people for all over the world. This is the message for all over the world. And thank you. یہ شیخ صاحب نے جو میسج دیا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ یہ ایک پرامن ملک ہے اور اس میں پاکستان میں پرامن لوگ رہتے ہیں. تو بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا ہمیں یہاں ٹائم اسپینڈ کرنے کا اور ہمارے ساتھ یہ سفر کرنے کا. ہم مزید اور شیخ صاحب سے باتیں کریں گے کیونکہ شیخ صاحب کی باتیں ہمارے جوش اور جذبے کو بھی بڑھاتی ہیں. تو بہت شکریہ شیخ صاحب. Thank you.